ذرا غور سے دیکھیے اس منظر کو. پہلی نظر میں یہ آپ کو ایک خوبصورت کولی نسل کا کتا لگے گا، لیکن حقیقت جان کے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. یہ کوئی اصلی کتا نہیں بلکہ 40 لاکھ روپے خرچ کر کے بنایا گیا کتا اصل میں ایک انسان ہے. آخر کوئی انسان لاکھوں روپے لگا کر جانور کیوں بن گیا؟ جاپان کا یہ شخص جس کا نام ٹوکو ہے، اس نے اپنا یہ عجیب و غریب شوق پورا کرنے کے لیے 20 لاکھ جیپنیز ین یعنی تقریباً 40 لاکھ پاکستانی روپے خرچ کر دیے. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے کوئی عجیب سرجیکل پروسیجرز ہیں، لیکن اصل میں جاپان کی مشہور SFX کمپنی نے 40 دن کی محنت سے ایک ایسا کسٹم ہائپر ریئلسٹک سوٹ تیار کیا جس نے انسانی جسم کو مکمل طور پر کتے کی شکل میں بنا دیا. اب یہ شخص کتے کی طرح زمین پہ چلتا ہے، کتے کے باؤل سے کھانا کھاتا ہے، پنجرے میں سوتا ہے، اور جب راستے میں نکلتا ہے تو اصلی جانور اور لوگ دونوں حیرت سے ششدار رہ جاتے ہیں. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس نے ایسا کیا کیوں؟ ٹوکو کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کا بچپن کا خواب تھا کہ وہ ایک جانور بن کر بے فکر زندگی گزارے. ظاہری طور پر یہ صرف ایک عجیب شوق یا انٹرنیٹ کی وائرل خبر لگ سکتی ہے، لیکن اصل میں یہ آج پوری بنو انسان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. جب انسان اپنے روحانی وجود اور مقصد تخلیق سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر صرف حیوانی خواہشات اور حیوانی وجود ہی باقی رہ جاتا ہے. آج کی ماڈرن سویلائزیشن کا سب سے بڑا المیہ بھی یہی بن چکا ہے کہ انسان نے ترقی کی انتہا کو تو چھو لیا ہے لیکن اپنی روح کو کھو دیا ہے. کہ اصل خودی، اصل انا تو اندر کی ایک حقیقت ہے، اس کے گرد یہ گوشت پوشت کا کور چڑھا دیا گیا ہے. انسان جس کو سمجھتا ہے یہ میں ہوں، یہ میں نہیں ہوں. میں تو وہ خودی ہوں، وہ انا ہوں، وہ ایگو ہوں، وہ آتما ہوں جو اس شریر کے اندر ہے. مادی ترقی، لبرلزم کی بے لگام آزادی اور سوشل میڈیا کی کھوکھلی شہرت نے انسان کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ اشرف المخلوقات کے عظیم مقام سے گر کر خود کو ایک جانور کے روپ میں ڈھال کر بھی فخر محسوس کرتا ہے. یہ صرف ایک سوٹ یا بچپن کا شوق نہیں بلکہ روحانی خلاق کا وہ عظیم ثبوت ہے جو آج کے انسان کو اندر سے کھوکھلا کر گیا ہے. جب انسان اپنی ذاتی سوچ اور آزادی کے نام پر اپنی پہچان بھول جاتا ہے تو وہ بے فکری کی زندگی کے لیے جانور جیسی زندگی کو بھی بہتر سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ جانور کے لیے نہ کوئی اخلاقی، نہ روحانی اور نہ ہی کوئی معاشرتی ذمہ داری ہوتی ہے. دنیا اس واقعے کو دیکھ کر ہنس سکتی ہے، حیرت کا اظہار کر سکتی ہے، اسے پرسنل چوائس کہہ کے گزر سکتی ہے، مگر سچ یہ ہے کہ یہ تہذیبی زوال کی آخری حد ہے جہاں انسان سب کچھ بن کر بھی انسان نہ رہ سکا. غور کیجئے کہ جسم بیمار تو ڈاکٹر کی تلاش، بھوک ستائے تو رزق کی فکر، یعنی اس فانی جسم کی ہر ضرورت کا پورا حساب ہے، مگر اس خاک کے پردے کے اندر ایک روحانی وجود بھی سانس لے رہا ہے جو ہماری اصل اور حقیقی پہچان ہے. اور سب سے بڑا المیہ بھی یہی ہے کہ انسان اسی روح کو غفلت میں چھوڑ کر اپنے رب سے بے خبر ہو چکا ہے. دوستو، اب سمجھ آیا کہ انسان کا اصل مقام اس کی روح اور اس کی خودی کی پہچان ہے. اگر مقصد صرف پیٹ بھرنا اور دنیا تک رہنا ہے تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق بچا؟ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.